السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے موکلات کو ہدیہ کون سا دینا ہے اور ان کے نقصان سے حفاظت کیسے ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں ضروری نہیں ہے کہ جس حالت سے میں گزر رہا ہوں اس سے کوئی اور عامل یا کوئی اور شخص گزر جائے۔ میری ویڈیو کم آنے کی وجہ یا حقیقت کی باتوں پر بنانے کی وجہ یہی ہے کہ میں اس چیزوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا، یا میں کچھ اور ذمہ داری میرے اوپر ہے جن میں اصحاب کہف کے ناموں کو لکھنا یا تعویذات کو لکھنے کی ذمہ داری میرے اوپر بہت زیادہ ہے، جس کو میں نے چلے کی شکل میں کئی لاکھ تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا میں ان چیزوں کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ جتنا ٹائم دے سکتا ہوں اتنا دینے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مزمل کے موکلات کو نقصان دینے کا اور اس سے حفاظت کی ان باتوں پہ آج میں تفصیلی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آئندہ بھی پھر کبھی اتنی زیادہ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سورہ مزمل کے موکلات کے بارے میں نے تفصیلی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، کورس بنائے، چلے کروائے، بہت سارے اعمال، کیونکہ ان کے موکلات ایکٹیو ہے، ہر شخص کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص سے اپنا دوستی تعلقات قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب نقصان کیوں دیتے ہیں؟ اب نقصان کی کیا وجوہات ہیں؟ مجھے نقصان کیوں دیے؟ میں پہلے اپنی تجربہ بیان کروں گا، باقی آپ لوگ اپنی چیز کو دیکھ لیں۔ اب میں بتانے والا ہوں تو میں اپنے تجربات یا اپنے نقصانات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جس چیز میں جتنا پاور ہوتی ہے اتنا ہی نقصان دینے کے اندیشے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ میں نے اگر اس کے نقصانات مجھے ملے ہیں تو شاید کہ میں اس کی زکوٰۃ یا میں اس کی ہدیہ نہ پورا دے سکا۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اب ایک شخص کے پاس ہوتی ہے صرف 1 روپیہ یا ایک چیز ہے، اور ایک شخص کے پاس ہوتی ہے 10۔ ایک شخص کے 1 بچہ ہے، ایک شخص کے 10 بچے ہیں۔ تو اب ایک شخص کے پاس 1 بچہ ہے تو اس کو سنبھالنے میں اور 10 بچوں کو سنبھالنے میں اس طریقے سے پریشانی تو لازمی آتی ہے۔ اب مجھے جو ذاتی طور پہ میری پریشانی تھی، میرے جو نقصانات تھے، ان کے پیچھے ایک شاہین عملیات کو ٹائم نہ دینے کی وجہ، دوسرا ان کو جو خوشبو آپ لوگوں نے دینی ہے اس خوشبو کو نہ دینے کی میرے نقصان کا بہت بڑی وجہ بن گئی ہے۔ وجہ بتاتا ہوں۔ میں عطر گلاب استعمال کرتا ہوں، گلاب کی عطر، گلاب انڈین یعنی روحانی اگربتی یا روحانی عطر، ایک نام ہے روحانی عطر یا عطر گلاب انڈین، یہ میں استعمال کرتا ہوں۔ اب کچھ چیزوں کو گلاب کی پتی کی ضرورت پڑتی ہے، گلاب کی پتی، کچھ لوگ رامبیل چامبیل، غالباً اس طرح کا نام ہے رامبیل چامبیل، ہم یا شاید پشتو میں چمبیلی، اردو میں چمبیلی کہتے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ پشتو کے نام یاد ہے کچھ اردو کے، تو چمبیلی۔ اب میں کبھی چمبیلی استعمال کرتا ہوں، کبھی عطر گلاب استعمال کرتا ہوں، کبھی گلاب کی پتیاں۔ ایک شخص سے وہ حجر اسود استعمال کرتا ہے، حجر اسود ہے کہ غلاب کعبہ ہے، اس طرح کوئی عطر استعمال کرتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ میں نے لگائی چمبیلی، میں مثال دیتا رہا ہوں، ہر چیز میں اپنے اوپر ڈال رہا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو بولنے میں۔ ابھی میں نے چمبیلی کا عطر لگا لی، لیکن یہ چمبیلی کن جن کی خوشبو ہے؟ وہ ہے صورت جن، صحیح ہے۔ اور میں پڑھائی کر رہا ہوں سورہ مزمل کی، سورت مزمل کی میں پڑھائی کر رہا ہوں، لیکن خوشبو میں نے لگائی چمبیلی کی، جو کہ ہے سورہ جن کی خوشبو غذا۔ اب آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، ایک مثال کے طور ایک ہندو آ جائے، ایک سکھ آ جائے، اب سکھ نے ایک غذا کھانی ہے، ہندو نے دوسری غذا کھانی ہے، جس طرح کچھ غالباً مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے جو کرسچن لوگ ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، یا ہندو لوگ ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ تو اگر اسی دن آپ گوشت ان دوسرے کو کھلاؤ گے تو مناسب تو نہیں ہے نا، صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ اب ایک شخص نے سبزی کھانی ہے آلو، اور اسی دن آپ پکا لے گوشت، تو اور گوشت آپ کھا لے، یا ان کو آلو کھلایا اور گوشت سامنے رکھ دے، تو ان میں سے لازمات کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب میں آپ لوگوں کو اس سے نقصان سے حفاظت کا طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پہلے غلطی کہ میں ان کے لیے ایک غذا تھی، میں دوسرا لگاتا تھا۔ اب میرے پاس ایک چیز ہو تو میں ایک کو سنبھالوں نا، لیکن آپ لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ سامنے والے کی بھی بہت سارے نقصانات ہوتے رہتے تھے اور بہت سارے لوگوں کے، تو آپ لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس، اس لیے میں کہتا ہوں ایک وقت میں ایک عمل کرے، 2 نہ کرے، ایک وقت میں ایک عمل کر لے۔ جب آپ کسی مایات پہ پہنچ جائے، یعنی نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو، تو آپ 2-3 چلے بھی کر لیں۔ حمد
24 گھنٹوں کے اندر 3 چیلے ایک ساتھ کی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر نقصان ہمارا ہوتا ہے تو ہم ان کو برداشت کرنے کی یا ان کو کنٹرول کرنے کی یا سمجھانے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، چلا آپ لوگ ایک وقت میں 2-3، یہی آپ کی مین وجہ ہے کہ نہ کرے۔ بھائی میں منع کرتا ہوں، کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں تو ان کو دے دیتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے، پریشانی یہ ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ مزمل کا عمل کرنا ہے، اور سورہ مزمل کا عمل یا کوئی بھی عمل جس کے نقصان سے آپ لوگ بچ سکے، اس کے لیے بھی میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ آپ لوگ پہلے خوشبو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے سورہ مزمل کے موکلات کے لیے خوشبو لینی ہے تو سورہ مزمل پڑھتے ہوئے اس عطر والی دکان پہ چلی جائے، اور پھر آپ کو جو پسند آ جائے اس شخص نے تو اس کے اوپر لکھنا ہے عطر گلاب اور یا چمبیلی یا کپور یا جو بھی لکھنے ہیں، آپ نے اسی پہ اس عمل کا یا اس صورت کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مزمل ہے، آپ نے اس پہ ان سے کہا بھائی اس پہ سورہ مزمل بھی ساتھ لکھ لے، اس پہ الباسطو بھی لکھ لے، اس پہ اللہ الصمد بھی لکھ لے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس عطر کے لیے آپ کو ایک کاغذ بھی ملتا ہے یا شاپر ملتا ہے یا کچھ بھی ملتا ہے، اس کے اندر آپ اللہ الصمد لکھ لیں، کسی طریقے سے اس پہ چپکا لیں تاکہ یاد ہو کہ یہ اللہ الصمد کی خوشبو ہے۔ یہی مین آج ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایک راز کی چیز دے رہا ہوں، آپ لوگ پھر اس طرح کر لیں، اس کے نقصان سے آپ لوگ بچ سکیں گے، اس کا ہدیہ آپ دے سکیں گے، اس کے نقصان سے آپ لوگ بآسانی بچ سکیں گے۔ یہ کہ آپ لوگوں نے سورہ مزمل پڑھ لینا ہے اور دکان پہ جانا ہے، آپ لوگوں نے سورہ رحمان پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ مجھے زبان یاد نہیں ہے تو پھر بھی آسان طریقہ ہے، سورہ رحمان سورہ رحمان سورہ رحمان اس طرح پڑھتے ہوئے جائے۔ اب یہ نہ کریں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتے ہوئے جائے، نہ، اس کے علیحدہ موکلات ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ان چیزوں کو آج کے اس ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کو تھوڑا جج کر لیں، نوٹ کر لیں، تو آپ کے مسائل مشکلات کچھ کم ہو جائیں گے۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں نے تجربہ کیا تو آپ لوگوں کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں شاید میں نے پہلے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ کوئی اور عمل بھی بتائے گا۔ ہر انسان اپنے تجربات مشاہدات بیان کرتے ہیں، تو میرا جو تجربہ تھا، جو میرا مشاہدہ تھا، جو میرے کام میں آیا، میرے تجربات میں آئے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، بیان کرنے کی کوشش کی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کا چیز ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ لو کہ آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ حالات، واقعات، مشاہدات آتے ہیں، آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، ہیلپ فل ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔